علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ارید الا الاصلاح۔ مجھے صدارتی خطبہ کے لیے کہا گیا ہے، تو میں وہ خطبہ آپ کو مختصر الفاظ میں سنا دیتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور مقام قباء آج کل تو مدینہ کے وسط میں آ گیا ہے، اس وقت آبادی سے باہر تھا۔ اس قباء کے مقام پر بہت سارے مرد حضرات، خواتین اور بچے بچیاں آئے ہوئے تھے آپ کے استقبال کے لیے۔ بچیوں کے شعر بڑے پڑے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، کہ آج بدر طلوع ہوا ہے ثنیات کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر مگر جامع خطبہ ارشاد فرمائے۔ جو پہلا خطبہ تھا اسے استقبالیہ کا آپ نام دے دیں، میں بھی اسی حوالہ سے آپ سے محو گفتگو ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہید کے بعد کہ میں تین چار باتوں کی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیے۔ ایک تو یہ کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم عام کر دیں، چھوٹا بڑے کو، چلتا ہوا بیٹھے کو، بیٹھا ہوا لیٹے کو۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دو آدمی برابر چل رہے ہیں، درمیان میں درخت آ گیا ہے نا، ایک ادھر سے گزر رہا ہے دوسرا ادھر سے گزر رہا ہے، درخت پھر آگے جا کے پھر جمع ہو جاتے ہیں، پھر السلام علیکم کہیں، اتنی تاکید ہے۔ افشوا السلام بینکم، السلام علیکم کو عام کر دیجئے۔ آج ہی ہماری جو سنت ہے، مقبولہ سنت، اس سے ہم بہت ہی دور ہو گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، بچے تھے، تو آپ نے ان کو بڑے انداز سے سمجھایا کہ بیٹا اذا دخلت علی اہلک فسلم تکون برکۃ علیک وعلی اہلک، بیٹا جب گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہنا، اس سے برکات کا نزول شروع ہو جائے گا تجھ پہ بھی اور تیرے گھر والوں پہ بھی۔ کتنے افراد ایسے ہیں یا کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اس سنت پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، یا خود ہم اپنے گھروں میں جاتے ہوئے سلام کہتے ہیں؟ قطعاً نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ افشوا السلام بینکم، السلام علیکم کو عام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ نے فرمایا کہ لہو عشرہ، اللہ نے اس کو 10 نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ اب کتنا مال خرچ ہوا ہے، کتنا وقت لگا ہے السلام علیکم کہنے سے۔ دوسرا آیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں مل گئی ہیں۔ تیسرا آیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دے دی ہیں۔ وہ دن بہت قریب ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کل کہا ہے، سورہ حشر کا آخر رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم نے کل کے لیے اللہ کے ہاں کیا بھیجا ہے؟ کل، قیامت کو کل کہا گیا ہے۔ ہم تو بہت دور سمجھتے ہیں نا قیامت کو، کہ بڑی دور ہے، ابھی کون سی آنی والی ہے۔ اس دن ایک ایک نیکی کو ترسے گا،
ایک شخص کا حساب ہو رہا ہوگا، ایک نیکی کم ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا کے نیکی لے کے آ، میں تجھے نجات دے دوں گا، معاف کر دوں گا، جنت کا داخلہ تیرے لیے ممکن کر دوں گا۔ مارا پھرے گا، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا۔ اس دن پتہ چلے گا ان نیکیوں کا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، کیا قیمت ہے ان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلایا کریں آپ۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کہیں گے کہ بھائی میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ حیران ہو کے پوچھ، اللہ آپ تو رزاق ہیں، آپ تو خالق کائنات ہیں، آپ کب بھوکے تھے؟ اللہ یاد کروائیں گے کہ تیرے گلی محلے میں فلاں شخص بھوکا تھا، یا مسجد میں کوئی مسافر آیا تھا، اس کو تو کھانا کھلا دیتا، ایسے ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اطعم الطعام، کھانا کھلایا کریں آپ، کھانے کی دعوت دیا کریں، لیکن اس میں بھی کچھ سوچ و بچار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یأکل طعامک الا تقی، مسلمان کا کھانا مسلمان ہی کھاتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہی کھاتا ہے، جو کھا کے آپ کو دعائیں دیتا چلا جائے کہ اللہم آت من اطعمنا واسق من سقانا، دعائیں دے۔ کھانا کھلایا کریے، بہت بڑا عمل ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ گھر میں کوئی اچھا کوئی سالن بنا رہے ہیں تو ایک پیالی پانی کی زیادہ ڈال لیں، شوربہ بنا لیں، اپنے ہمسائے کو بھی دے دیں۔ یعنی ایسا نظام اسلام نے دیا ہے ہمیں کہ اس کو اپنا کے، اس کو سمجھ کے جو ہے اپنی دنیا کی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی۔ تیسرے نمبر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خطبہ استقبالیہ میں کہ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیجیے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ آپس میں آپ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے مل جل کے رہیں، دور نہ ہوں ان سے تعلقات قائم رکھیں، اپنی بادشاہیاں جگاتے رہیں، ان کے ساتھ اچھا نظام رکھیں، ان کے ساتھ اچھا اپنا مقام رکھیں، ان کے ساتھ گھل مل کے رہیں، ان کی عزت کریں، اکرام کریں۔ اگر بڑا ہے کوئی تو اس کی عزت کریں، اکرام کریں، اگر چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلوا باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کھڑا ہو جائے۔ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، آج تو ہم 12-1 بجے تک سوتے ہی نہیں ہیں، اس کے بعد اپنے غفلت کی نیند ہم سوتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ سحری کے وقت جو ہے نا وہ اللہ کا نافرمان اور کتا سوتے ہیں اور بندہ سوتا نہیں ہے، جو اللہ کا فرمان بردار ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کتا بھی سو جاتا ہے رات کو، ساری رات بھونک بھونک کے 12 ساڑھے 12-1 بجے اس کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور ہم بھی رات کو موبائل پہ جو ہے پیکج لگائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے دیکھتے 12-1 بج جاتے ہیں، اس کے بعد پھر خراٹے لینے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلوا باللیل والناس نیام، اس وقت اٹھیں جب لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آ کر کے فرماتے ہیں کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی گناہوں کے سمندر میں غوطے لگانے والا، آئے میرے پاس آ جائے، میں اس کو بخش دوں۔ خود اعلان فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حل من مستشفعین، ہے کوئی ایسا لا علاج مریض جس کو سارے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، آئے میں اس کو جو ہے شفا عطا کر دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ حل من مسترزقین، ہے کوئی معاشی لحاظ سے بدترین زندگی گزارنے والا، ہے کوئی ایسا جس کو صبح کی کھا لی ہے شام کی نہیں ہے، شام کی کھا لی اگلے دن کی نہیں ہے، ایسا ہے کوئی بندہ؟ آؤ میں رزق بانٹنے والا ہوں، بانٹ رہا ہوں، آپ میرے سے آگے رزق لے لیں۔ اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے،
اور ایمان والے جو ہے نا، ایمان والوں کی علامت اور نشانی یہ بھی ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. ان کی جو کمرے ہیں، ان کی جو پشتیں ہیں، سردی ہو گرمی ہو، رات کے آخری پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں خوفاً، خوف سے، جہنم کا خوف، قبر کا خوف، نزع کے وقت کا خوف، کب کب آگے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. وہ طمع، اور طمع اور لالچ سے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. طمع کیا چیز، کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں. ایسے جو استقبالیہ میں آپ نے 4 معاملات فرمائے ہیں، آئیں ہم بھی غور کر لیں اس پہ کہ یہ چیزیں اپنا سکتے ہیں. کوئی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے، اتنی زیادہ جو ہے ہم سے ہمت نہیں مانگتی. السلام علیکم کہنا بھی مطلب یہ معنی رکھتا ہے کوئی زیادہ؟ السلام علیکم، السلام علیکم، جواب دیں اس کا، وعلیکم السلام. اپنے رشتہ داروں سے گھل مل کے رہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات وابستہ کریں، ان سے دور نہ ہو جائیں. وہ دور ہوتا ہے تو ہو جائے، آپ ان کے قریب رہیں. تو تیسری بات جو تھی کہ اس وقت اٹھیں آپ جس وقت نیند لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. آئیں ان معاملات میں ہم غور و فکر کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے اچھے اسباب بن جائیں. کتنے خوش قسمت ہوں گے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں نوری ممبروں پہ بٹھا دیں گے، عرش کے سائے تلے بٹھائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی تو لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوں گے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کے سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، توحید دیاں توحید سناندے رہاں گے. اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، توحید دیاں توحید سناندے رہاں گے. اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، اللہ کلا مشکلاں آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا. پیغام سارے جگ تے پہنچاندے رہاں گے، پیغام سارے جگ تے پہنچاندے رہاں گے، توحید دیاں توحید سناندے رہاں گے. اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رہاں گے، توحید دیاں توحید سناندے رہاں گے. ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے، ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے، جنتاں نوں جان دی رسید دسیے. ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے، جنتاں نوں جان دی رسید دسیے. بھلیاں نوں سیدھے راہ پاندے رہاں گے، بھلیاں نوں سیدھے راہ پاندے رہاں گے، توحید دیاں توحید
ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੋ ਈਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੋ ਈਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਨੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਨੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਕੁੱਲ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਏ ਕੁੱਲ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਬਰੀਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵੇਲਾ ਸੀ ਅਦਬ ਦਾ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਪੱਥਰਾਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਬੂ ਜਹਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਬੂ ਜਹਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਬਰੀਲ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਬਰੀਲ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਏ ਕੁੱਲ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ ਕੁੱਲ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਏ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਏ अस्सलाम। یہ تھے قاری محمد ارشد صاحب، ان کے لخت جگر محمد عبداللہ جو کہ حمد و نعت پیش کر رہے تھے۔ اب میں مختصر نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شاہ روز کو جو کہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ مختصر جی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے
وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے کہتا ہے چاند یہ ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے کہتا ہے چاند یہ ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔